ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آنے لگتی ہیں۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دھن رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت ہے مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کیسے، مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے، خوب جاننے والا، دلوں کے حال، خیالات کے راز، بن کہی باتیں۔ الجھن ہے نا ابھی تھوڑی، یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنیں بتائے مجھے اور مجھ سے بات کرے کہ میں اس کی باتوں کو سلجھاؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو تو صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا، جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز ہل جاتی ہے۔ وہ آہ سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔